طریقہ جو ہے یہ سمجھ لیں، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناجات مقبول میں یہ طریقہ جو ہے اس کا اور اس کی بیان اجازت لکھی ہے کہ مردوں کو عورتوں کو اجازت ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اعتکاف بیٹھے اور یہ عمل کر لیں۔ تو انہی کے الفاظ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ بیان اجازت، جاننا چاہیے کہ وظائف کی اجازت، جاننا چاہیے کہ وظائف کی اجازت حضرات مشائخ سے حاصل کرنا موجب برکت ہے۔ وجہ یہ کہ اجازت طلب کرنے سے ان حضرات کو اجازت کے طالب کے ساتھ خاص توجہ ہو جاتی ہے، جس سے ظاہر نفع یعنی حصول مطلوب کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں۔ یہ باطنی برکت یعنی خدا تعالیٰ کا نام لینے سے جو اثر قلب میں ہوتا ہے، اس طرف بھی وہ حضرات توجہ اور دعا فرماتے ہیں۔ اور اگر وظائف بغیر اجازت پڑے جائیں، خواہ بطریق دعا یا بطریق ذکر، تو ثواب تو ہوتا ہی ہے اور مقصود بھی بر آتا ہے اور اثر باطنی بھی ہوتا ہے، مگر اثر باطنی میں کمی ہوتی ہے، اور یہ امر تجربے سے ثابت ہے، اور دیگر خمرات میں بھی کمی کا اندیشہ ہے۔ لیکن تحصیل اجازت شرعاً واجب نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ اور اس کے پڑھنے کی اجازت حضرت مرشدی و مطلوبی مولانا اشرف علی صاحب قدس سرہ، حضرت قبلہ و کعبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ نے مرمت فرمائی ہے۔ اور حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایک بزرگ سے جو حضرت مولانا شاہ ابو الحسن شاذلی قدس سرہ کے اولاد میں سے تھے اجازت حاصل ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتلائی تھی کہ ان کا جو ہے سفینہ جو ہے وہ کسی دگردو ہو گیا تھا، وہ بڑی جو مصیبت میں پھنس گیا تھا، تو ان کو غلطگی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ دعا ان کو بتائی کہ یہ دعا پڑھو تو یہ آفت سے نکل جاؤ گے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو سفینہ جو ہے وہ آفت سے نکل گیا، اس لیے یہ بہت بابرکت۔ تو فرماتے ہیں کہ انہی کے اولاد میں سے تھے بزرگ جن سے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ملی۔ انہوں نے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو اس کی اجازت دی ہے، جس کا مفصل تذکرہ حضرت والا کے بعد سال میں ہو چکا ہے۔ اب آگے فرمایا طریقے زکوٰۃ حزب البار۔ حزب البار کی زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں کہ آپ یہ 3 دن عمل کر لیں گے تو عمل کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، لہٰذا اب یہ عمل آپ کی قابو میں آ گیا ہے، اب آپ زندگی بھر اس کو کام میں لائیں۔ ماہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ کو روزے رکھے اور بطریق سنت تینوں روز معتکف رہے، یعنی اعتکاف میں رہے، اور 3 بار اس طرح کہ بعد مغرب 1 بار اور بعد عشاء 1 بار اور بعد نماز چاشت 1 بار، اور روز مرہ 3 دن تک یعنی مذکورہ تاریخوں میں پڑھے۔ تو گویا کہ 3 ٹائم آپ نے 3 مغرب کے بعد پڑھنی ہے، عشاء کے بعد پڑھنی اور چاشت کے بعد پڑھنی۔ چاشت مطلب دوپہر میں 10-11 بجے آپ پڑھ لیں، 3 دن پڑھنی۔ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی 8 سفر کے بعد جو رات ہو، اس کی مغرب کے بعد چند مساکین کو اپنے ہمراہ کھانا کھلائے، مطلب ان کو کھانا کھلا دے۔ اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھلانا ممکن نہیں تو غریبوں میں دے کسی جگہ بھیج دے پیسے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا دے۔ پھر روزمرہ 1 بار پڑھ لیا کرے، اس کے لیے بعد مغرب کا وقت بہتر ہے۔ پھر زندگی بھر جو 1 بار پڑھے روزانہ، مغرب بعد کا ٹائم بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی رکھ سکتے، آئندہ اختیار ہے، جو وقت چاہے مقرر کر لے، لیکن روزمرہ ایک ہی وقت پڑھے۔ وقت آپ اپنے اسکیجول کو دے کے متعین کر لیں کہ مغرب بعد مجھے ٹائم ہوتا ہے یا سونے سے پہلے ٹائم ہوتا ہے یا عشاء کے بعد ہوتا ہے، وہ روزانہ پہ کوئی ٹائم رکھے، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ہاں کسی روز خاص وقت کوئی عذر ہو جائے تو کسی دوسرے وقت پڑھ لیں۔ زکوٰۃ کے طور پر اس دعا کا پڑھنا 8 سفر کی چاشت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ 8 سفر کی چاشت کو 10 بجے آپ نے پڑھا، اب مغرب بعد زکوٰۃ کے طور پہ نہیں پڑھنی ہوگی، لیکن روٹین وائز جو آپ نے پڑھنی وہ پڑھنی ہوگی، وہ آپ جو بھی وقت رکھ لیں۔ اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی، جب سے شرعاً 6 سفر شروع ہوگی، 5 گزر کے مغرب سے پہلے جیسے میں نے بتایا، اور اس شب کی مغرب کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے حزب البر پڑھنا شروع ہوگا۔ اعتکاف کے مسائل بہشتی غور اور بہشتی زیور میں موجود ہیں، اگر عورت پڑھنا چاہے وہ بھی اعتکاف کر لے اس قاعدہ سے جو بہشتی زیور میں مذکور ہے،
اور اس طریق میں نہ ترک حیوانات ہے نہ کسی اور طرح کا خطرہ ہے۔ نہ عام طور پہ اس قسم کے اعمال میں ترک حیوانات ہوتا ہے۔ ترک حیوانات کا مطلب گوشت نہیں کھانا آپ نے، نہ بڑا گوشت، نہ چھوٹا گوشت، نہ مچھلی کھانی ہے، نہ انڈا کھانا ہے، یہ پابندی لگتی۔ صرف جو کی روٹی کھانی ہے، صرف یہ ابلی دال کھانی ہے، ایسی شرطیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ اجازت جو ملی اس میں اس قسم کی کوئی شرطیں نہیں ہیں۔ پر خود حزب البار کی اجازت کے لیے بھی شرائط ہیں، مختلف طریقوں میں مختلف شرطیں ہیں۔ بعض میں تو روز 30 دفعہ پڑھو، بعض میں ترک حیوانات کرو، آپ نے جو کچھ یا گوشت نہیں کھانا، صرف آپ نے دال اور روٹی کھانی ہے۔ لیکن حضرت کے اس طریقے میں آسانی اور کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، سب اجازت ہے۔ اچھا، اس قاعدے سے جو اور اس طریقے میں نہ ترک حیوانات ہے نہ کسی اور طرح کا خطرہ، سنت کے موافق سہل عمدہ طریقہ ہے۔ حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑا مطلوب اور رضا الہی ہے، اسے طلب کرے، اور جہاں جہاں مقبوری عادات کا تصور ہے شیطان کا خیال کرے۔ اس میں بعض جگہ بھی میں پڑھوں گا تو بعض جگہ پہ نیت کرنی ہوگی اپنے مطلوب، اپنے مطلب کی نیت کو۔ تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑا مطلوب اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرو، کہ چھوٹے موٹے مطلب تو خود ہی حاصل ہو جائیں گے۔ اور بعض جگہ کہ دشمن مغلوب ہو جائے، یہ نیت کرنی۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تو وہ شیطان کی نیت کرو، تو وہ مغلوب ہو گیا تو باقی سارے مغلوب ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے روزی سے اطمینان میسر ہو جاتا ہے، انسان کا روزگار جو ہے مل جاتا ہے، انسان کو روزی کی پریشانی نہیں ہوتی۔ گو اس نیت سے بھی نہ پڑھے، تو اگر روزی کی نیت سے نہیں پڑے گا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق اور روزی میں فراوانی کر دیں گے، اور جمعیت حاصل ہوتی ہے، جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے، یا دل کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ انسان جو تشویش میں مبتلا رہتا ہے، ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت میں ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ نقل عنہ مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مرشدی نے فرمایا ایام زکوٰۃ میں مطلوب فقط رضا الہی رکھے، اس کے بعد جو روزمرہ پڑھے اس میں جو خاص مطلوب ہو مثلا وسعت رزق وغیرہ اس کا خیال رکھے۔ بندہ کہتا ہے کہ دعا میں متعدد مطالب مستحسن ہے، کہ اس میں صرف آپ نے یہ رزق کی وسعت نہیں بلکہ اور جتنے مطالب سب کی نیت کر سکتے ہیں آپ، کہ رزق کی وسعت بھی ہو جائے، بچیوں کے اچھے کا شادی ہو جائے، بیٹوں کو جاب بھی مل جائے، مجھے جاب مل جائے، اس طرح کی باتیں جتنی بھی آپ کے دماغوں میں ہیں، کئی سارے مطالب بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے رضا الہی کو ہر مطلب کے ساتھ شامل رکھیں، اور اس طریقے میں احتساب اور اختتام بھی نہیں پڑھا جاتا۔ بعض دعاؤں سے پہلے دعائے احتسام ہے، پھر دعائے اختتام ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، اس میں دعائے احتساب دعائے اختتام بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے آسان اور سادہ طریقہ ہے، بڑا ایزی ہے، اور وہ مؤلف حزب البار سے منقول نہیں ہے اور کسی نے شامل کر دیا ہے۔ واضح ہو کہ جس دنیا کے حاصل کرنے کی مذمت وارد ہوئی ہے اس قدر جو حصول دنیا اور خلاف شرع کام کے لیے اس دعا کو نہ پڑھے، اس لیے کہ خلاف شرع کاموں کا طلب کرنا گناہ ہے۔ خلاف شریعت کوئی کام اس کو مطلوب طلب نہ کرے، یا وہ دنیا کہ جو دنیا جو ہے طلب کرنا جائز نہیں ہے، ایسی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی جائز نہیں، منع ہے۔ مجھ کو حضرت پیر و مرشد سے جو طریقہ اس دعا کے پڑھنے کا حاصل ہوا ہے وہ بہت توضیح سے تحریر کر دیا ہے۔ اب دعا حزب البار شروع ہوتی ہے، اس کے شروع سے پہلے اعوذ نہ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یہ وزلزلوا زلزالا شدیدہ کہیں، یہاں سے دیکھا کہ اس جگہ پر شادی کی انگلی اٹھانی ہے، جیسے میں نے اٹھائی وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ پھر کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا۔ یہ جب پڑھے تو یہاں پر مطلوب کا تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ پر مطلب کا خیال لائے، فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا۔ پھر کہا وَسَخِّرْ لَنَا هَٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ وَلَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَعْمُرُ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
اب اس کے بعد آ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، وہ اس طرح کرنا ہے، تین آ رہے ہیں یہ کاف ہا یا صاد، تو ایسے کرنا ہے، کاف پہ یہ چھوٹی انگلی بن کے چنگلیاں شروع کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، مٹھی بن گئی، پھر کہے کاف ہا یا عین صاد، تو دوسرے کاف ہا یا پہ انگلیاں کھولنی ہے، یہ ذہن رکھیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا بھر میں سے لوگ اس وقت جو ہے وہ رحم ٹی وی پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی سب جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سمجھ لیں اس کو۔ تو تین دفعہ کاف ہا یا عین صاد آ رہا ہے، تو وہ اس کا طریقہ ایسے کرنا ہے، کاف پہلے میں کاف ہا یا عین صاد، پھر کاف ہا یا عین صاد، پھر کاف ہا یا عین صاد، بند ہو گئی۔ اب آگے کرنا ہے انصرنا فإنک خیر الناصرین، اس پہ پہلے انگلی کھول دینی ہے، پھر کہنا وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، دوسری انگلی کھول دینی ہے، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، تیسری انگلی کھول دینی ہے، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، چوتھی انگلی کھول دینی ہے، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، پانچ انگلی کھول دینی ہے، یہ پانچ انگلی کھول دینی ہے۔ پھر آگے جاری رکھیں دعا، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمین، وهب لنا من لدنک ريحا طیبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے اللہم یسر لنا امورنا، یہاں بھی اپنے مضروب کا صبر کریں، اللہم یسر لنا امورنا، پھر آگے کہہ رہا مار راحت لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی آلنا۔ اب آ رہا ہے وطمس علی وجوہ اعدائنا، یہ آ رہا ہے، اب یہاں پر مٹھی بند کر کے زمین میں یوں کرنا وطمس علی وجوہ اعدائنا، خائب و خاسر کر دے ہمارے دشمنوں کے چہروں کو، یہ ترجمہ اس کا۔ تو یہ مٹھی بند کر کے وطمس علی وجوہ اعدائنا یوں پڑھنا ہے، وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المزي ولا المجيء الينا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اب آگے آ رہا ہے شاہد الوجوہ، یہ تین دفعہ آ رہا ہے۔ اب آپ مصلی نیچے بیٹھے زمین پہ الٹا ہاتھ مارنا الٹی طرف سے تین دفعہ، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ۔ شاہد کا معنی بگڑ گئے چہرے دشمنوں کے، بگڑ کے چہرے دشمنوں کے، بگڑ، یہ شاہد الوجوہ تین دفعہ کہنا ہے، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما طاسین میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب اس کے بعد حامیم آ رہا ہے، وہ 6 دفعہ حامیم اس طریقے سے کرنا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے دائیں طرف پھونکنا ہے، پھر بائیں طرف جیسے میں کروں گا، حامیم 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 سامنے، حامیم پیچھے، حامیم اوپر، حامیم نیچے، پھر 7ویں دفعہ حامیم کیا کہ تیلی دم کر حامیم دم کر کے پورے بدن پہ آپ نے پھیرنا ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے حم الامر وجعل النصر فعلينا لا ينصرون حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير بسم الله بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا۔ اب آگے کاف ہا یا عین صاد آ رہا ہے، اسے انگلی بند کریں، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، یہ پڑھنا ہے، پھر حامیم عین سین قاف پہ کھولنا ہے، حامیم عین سین قاف حمایتنا، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کہنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے ستر العرش مسئول، یہ 7 دفعہ آ رہا ہے، یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ستر العرش مسئول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، ستر العرش
مسؤول علینا وعین اللہ ناظر الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرش مسؤول علینا وعین اللہ ناظر الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. یا یہ 7 ہو گیا. واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، یہ 3 دفعہ کہنا ہے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، 3 دفعہ یہ. اس کے بعد آ رہا ہے ان ولی اللہ الذی، یہ بھی 3 دفعہ کہنا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، یہ 3 ہو گیا. اس کے بعد حسب اللہ آ رہا ہے، یہ حسب اللہ 7 دفعہ پڑھنا ہے. حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 7 دفعہ ہو گیا. اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر آ رہا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کے بعد ولا حول ولا قوة آ رہا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یہ 3 ہو گیا. آخر میں درود وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا پوری ہوئی. یہ دعا اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور یہ جو میں جہاں جہاں اشغال کیے ہیں اسی طریقے سے اشغال کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت زبردست عمل ہے. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں. جو تاریخیں متعین ہو گئی ہیں، میرے جو تاریخیں نکل گئی ایگزیکٹ تاریخیں، تو وہ تاریخیں جو ہے اس کے مطابق آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اور خواتین جو ہیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھیں.